کہ دین میں قرآن و حدیث اصل ہیں، ان کی تشریحات جو علماء امت سے منقول ہیں وہ اصل ہیں. چھوٹا اور بڑا کوئی بھی آدمی اصل نہیں ہے، کوئی شخصیت اصل نہیں ہے. میں غلطی کروں یا میرے بڑوں سے بھی کوئی غلطی ہو، وہ غلط کہا جائے گا. اس کو جس سے غلطی ہوگی اس کو غلط کہا جائے گا، اس کی غلطی کو غلط کہا جائے گا. تو دارالعلوم دیوبند نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی، وہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا، ان کو مانا نہیں گیا، مسئلہ باقی رہ گیا. اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ معلوم ہے آپ کو آج تک باقی ہے. یہ غلط فہمی پھیلانے کی بات مناسب نہیں ہے کہ فتوے کا انکار کر دیا جائے. جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہا جائے گا، جو غلط بات ہے اس کو غلط کہا جائے گا. دارالعلوم دیوبند کے اندر جماعت کے کام پر اس وقت سے پابندی لگائی گئی، نہ ان کا کام نہ ان کا کام. اس کا فتوے سے تعلق نہیں ہے، اس کا جھگڑے سے تعلق ہے، اس کا انتظامی مسئلے سے تعلق ہے کہ جب دونوں گروپ کام کریں گے طلبہ میں تو لڑائی ہونے کا اندیشہ ہوگا. اس انتظامی مصلحت کے تحت اس کو بند کیا گیا. ابھی تک ہے نا اسی طرح سے باقی ہے. اور حضرت محتمیم صاحب نے جب اعلان کیا تھا بند کرنے کا، اسی وقت یہ کہا تھا کہ سوال یہ ہے کہ یہ کب تک بند رہے گا. جواب یہ ہے مصالحت ہونے تک بند رہے گا. کل کو مصالحت کر لیں، کل کو ختم ہو جائے گا ہمارا فیصلہ. تو دو باتیں الگ الگ ہیں. کام وہاں پر دونوں فریق کا بند کیا گیا انتظامی مصلحت سے، لیکن جہاں تک فتوے کی بات ہے، واضح بات ہے کہ وہ فتویٰ اپنی جگہ باقی ہے. اور فتویٰ کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہے، کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے. مسئلہ ہے اللہ کے دین کو صحیح شکل میں باقی رکھنے کا، علماء دیوبند کی فکر کو صحیح شکل میں باقی رکھنے کا. ہم اور آپ پابند ہیں اس بات کے کہ اللہ کے دین کی تشریح جو ہم تک پہنچی ہے، صحیح تشریح اس کو باقی رکھیں. اور آپ غور کریں کہ سارے اکابر سے الگ ہو کر، سارے اکابر امت کے طریقے سے الگ ہو کر کوئی آدمی صحیح رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا. آپ اس کو صفائی کے ساتھ سن لیں. اور اس کے بعد میں ایک بات اور کہوں گا، اگر جب تک آپ کی سمجھ میں بات نہ آئے، بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا، غلطی سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا، لیکن جب تک نہ آئے تو آپ اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں، کر لیں، کوئی پابندی تو نہیں لگاتا. لیکن آپ یہ چاہیں کہ دنیا میں سارا کام آپ ہی کے طریقے پر ہو، یہ آپ کی غلط بات ہوگی. لہٰذا اس کی وجہ سے اگر مسجدوں میں جھگڑا ہوتا ہے، آپ اگر فلاں اور فلاں سے تعلق رکھنے والی جماعت کو مسجد میں آنے پر لڑائی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اصل مقصد تھا وہ آپ کو یاد نہیں رہا.